یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین بھائیوں بہنوں کو میری طرف سے یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد اور پاک شہنشاہ وقت کے امام العصر امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کے پاک ظہور کے رستے ہموار ہونے کی خوشی میں مبارکباد۔ سامعین، بھائیوں بہنوں، اس سے پہلے کی ویڈیوز آڈیوز آپ سنتے بھی رہے ہیں، دیکھتے بھی رہے ہیں، اور اس میں ایک ہی چیز بار بار کہ وقت کم ہے۔ وہ پاک مالک ذات جو اس وقت کی مالک ہے، اس پاک ذات کا پاک ظہور بے انتہائی قریب ترین ہے، اور اس پاک ذات کے پاک ظہور کے رستے ہموار ہونے کے لیے ملتمس دعا بھی رہا ہوں، دعا بھی کرتے رہے، آپ تمام مومنین بھی کرتے رہے ہوں گے۔ اور بے شک وہ پاک ذات جو اس کائنات کی مالک ہے، وہ ان دعاؤں کو جو کبھی دل سے نکلتی ہیں رد نہیں فرماتا، اور سنتا ضرور ہے۔ آج کے حالات آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ دیکھتے جائیے، ایران میں کنفلکٹ، یمن میں وار، اسرائیل اور غزہ تو آپ کے سامنے پچھلے 3 ماہ سے چل رہا ہے، اور اب مزید بحر احمر میں لڑائی شروع ہو چکی ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اب اس جنگ نے رکنا نہیں، اور بہت سخت ترین شروع ہو چکی ہے، اور بہت زیادہ شروع ہو چکی ہے۔ سامعین، جو لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، پتہ نہیں آگے سے عجیب قسم کے لاجکس اور عجیب قسم کی باتیں، اب دیکھتے جائیں ہوتا ہے کیا۔ وقت آ رہا ہے، وقت آ چکا ہے، اور وقت سر پہ کیا ختم۔ اب ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، اور بالکل معلوم پڑتا ہے ایسے کہ وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا، زمین لرز رہی ہے، پانی چھلانگے مار رہا ہے، آگ نکل رہی ہے، آگ بڑھ رہی ہے، اب بس انتظار ہے تو اس دھوئیں کا جس نے آسمان پر چھانا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو میرے مولا، میرے امام، میرے وقت کے شہنشاہ، میرے مالک کے آنے کی نشانیاں ہیں، اس میں سے صرف ایک باقی ہے، اور وہ ہے تباہی، اور وہ اب شروع ہو چکی ہے، اور یہ بڑھتی چلی جائے گی، یہ کم نہیں ہوگی۔ جب اسرائیل اور غزہ کی جنگ لگی تو کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ چند ہفتوں کی جنگ ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جنگ ختم نہیں ہوئی، اور نہ ہوگی، اور نہ مزید آگے اس جنگ میں ختم ہونا ہے۔ یہ اب طوالت پکڑتے جائیں گے، حالات بڑھتے چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ تو تھے حالات، اب ان میں کرنا کیا ہے، وہ ہے مولا اور اپنے وقت کے امام کا قرب۔ اب خوف پھیلے گا، اب ڈر پھیلے گا، جب ڈر پھیلے گا نفس کو، جب موت نظر آئے گی تو وہ پھر بھاگے گا کسی مسیحا کی تلاش میں، اور وہ مسیحا اور تو کوئی نہیں، صرف اور صرف بقیت اللہ ہے، اور وہ مسیحا صرف اور صرف وقت کے امام ہیں، وہ میرے شہنشاہ ہیں، وہ میرے مولا ہیں، وہی بچت کا خانہ ہے، وہی بچائیں گے، انہوں نے ہی بچانا ہے، اور بچے گا بھی وہی جو ان کے ساتھ ہوگا۔ بہرحال دعائے عہد پاک میں ہم تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا یہی کرتے ہیں کہ خدایا وہ موت جس کو تو نے حتمی اور ضروری معمول کے مطابق قرار دیا ہے، اگر وہ موت میرے اور مولا کے درمیان ان کے ظہور سے قبل حائل ہو جائے تو مجھے میری قبر سے اس طرح اٹھانا کہ میں کفن کو جنگ کے لیے سنوارے ہوئے، اپنی تلوار بلند کیے ہوئے، اپنے نیزہ کی انی برہنہ کیے ہوئے، لبیک لبیک کہتا ہوا پاک امام اجل اللہ فرجہ شریف کی دعوت پر تمام نزدیک و دور کے انصار کے ساتھ حاضر ہو جاؤں۔ وہ تسبیح جس کے دانے ٹوٹے ہوئے تھے اب پرونے لگے ہیں، اب وہ پروئے جائیں گے، اور وقت قریب
اب اس وقت میں تو مالک شہنشاہ کا قرب حاصل کر لیجئے۔ تمام مومنین کے لیے دعا ہے، مولا پاک ہمیں ہدایت دیں، مولا ہمیں رستہ دیں۔ اور اب بس دل و جان کے ساتھ تمام چیزیں چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے، ابھی جنگ شروع ہوتی ہے، کاروبار بھی گیا، نوکری بھی گئی، گھر بھی گیا، سب کچھ گیا نا، جان کے لالے پڑ جائیں گے، جان کیسے بچانی ہے؟ اب تو سمجھ جائیں، اب تو اس پاک ذات کو پکار لیں جس نے بچانا ہے انسانیت کو، جو مسیحا ہے انسانیت کی، وہ پاک ذات مقدس، وہ منتقم کرار، جو بدلہ لینے والی پاک ذات ہے، جو انتقام لینے والی پاک ذات ہے۔ اب تو ذات کو پکاریے، اب تو وہ ذات، اب تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ کھولیں یوٹیوب، لکھیں لیٹسٹ وار اپڈیٹس، ہر ویڈیو آپ کے سامنے آپ کو بتائے گی کانفلکٹس، کہاں پہ جنگ چھڑنا شروع ہو چکی ہے، اور یہ مزید بڑھے گی، اس نے رکنا نہیں ہے، کیونکہ یہ حتمی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ مولا کے پاک ظہور سے قبل سرخ موت ہوگی، اور یہ شہنشاہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پاک فرمان ہے۔ اپنے مسیحا کو یاد کریں، اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، جو وقت کے مالک ہیں، ان سے قربت کریں، ان سے لو لگائیں، دل لگانے کی کوشش کریں، مالک کو یاد کریں، ان سے لگن کا کوئی ذریعہ تلاش کریں، کچھ کریں، یاد کریں، اور یاد رکھیے سبحان القدوس کو نہیں بھولنا، اس ورد کو نہیں بھولنا۔ اور بس یہی پیغام، آج بہت وقت گزر چکا، بہت وقت کے بعد ویڈیو اپلوڈ ہوئی، کچھ دنیاوی ضلالتوں میں ہم پھنسے ہوئے تھے، اس دلدل میں اترتے چلے گئے، لیکن بات وہ ہے جب وہ ذات چاہتی ہے تو وہ ہدایت دے کے چھوڑتی ہے، اور یہ مشن اور مقصد ایسا ہے کہ اس میں گرنا ہے پھر اٹھنا ہے، پھر گرنا ہے پھر اٹھنا ہے، پھر گرنا ہے پھر اٹھنا ہے۔ تو وہ پاک ذات مقدس ہے، بس اس سے لو لگائے رکھنا ہے، وہ پاک ذات سے خیال اب انہی کا رکھیں، کیونکہ اب تو وقت نہیں رہا ہے، بالکل اب تو خیال، اب ذہنوں میں خیال صرف اپنے وقت کے امام کا رکھیں۔ اب ہر شخص کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان سے کسی طرح رابطہ قائم ہو، مولا کا قرب حاصل ہو، اور مولا سے محبت ہو، کیونکہ بچے گا وہی جو امام کا ہوگا، جو امام کا نہیں اس کا بچنا ہی مشکل ہے، ناممکن ہے، وہ بچ ہی نہیں سکتا۔ اپنے ذہنوں کو دنیاوی ان خباثتوں سے نکالنا ہے، اور ہم نے نکلنا ہے، مزید بڑھنا ہے، اور ڈھونڈنا ہے اپنے مسیحا کو، پکارنا ہے دل سے۔ خوف ایک ایسی چیز ہے جو خوف طاری ہوگا، تو پھر ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کریں گے۔ یہ نفس موت سے بھاگے گا تو ہم اپنے مولا کو یاد کریں گے، اور یہ وقت آن پہنچا ہے، سر پہ ہے، آپ کو یاد آئیں گی۔ میری تو صرف زبان چل رہی ہے، پیغام تو کسی اور پاک ذات کا ہے، اس نے توفیق دی ہے کہ زبان چلے اور پیغام پہنچے۔ مجھے تو نہیں پتا یہ باتیں کہاں سے ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، ہم تو صرف پیغام پہنچا رہے ہیں، صرف جو مالک نے توفیق دی ہے، ان سے طلب کی ہے، انہوں نے دی ہے، اور وہ عطا کرتے ہیں، وگرنہ ہماری کیا اوقات، ہم بول ہی نہیں سکتے کسی کے سامنے۔ آج کچھ زیادہ جلدی میں، بہت خوشی میں بول گیا ہوں، خوشی ہے، عجیب خوشی ہے، دل خوش ہے، ایسا خوش ہے دل جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اللہ جل سبحان القدوس، اللہ جل سبحان القدوس، اللہ جل سبحان القدوس، عجل اللہ فرجہ الشریف، وصلوات اللہ علیہ۔